انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین گرام، روح کی باتیں چل رہی ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روح کہتی ہے، ہر کیسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من۔ روح کہتی ہے کہ ہر کسے از ظن خود، ہر شخص جن لوگوں کے ساتھ میں ملا، جن کی مجلس میں نے اختیار کی، جس سے بھی میں ملا، ہر کسی از ظن خود، اس نے اپنے گمان کے مطابق شد یار من، میرا یار ہوا، میرا دوست ہوا۔ مطلب کہ میں جس شخص سے بھی ملا، وہ جس درد میں مبتلا تھا، جس بیماری میں مبتلا تھا، جس پریشانی میں مبتلا تھا، میرے رونے کو دیکھ کر روح جو رو رہی تھی، جدائی کی وجہ سے، عالم ارواح سے، خدا کے قرب سے، فضائل و کمالات کی دوری کی وجہ سے، معدوم ہونے کی وجہ سے رو رہی تھی، لوگ اسے دیکھ کر اس کے ساتھ روتے تھے، تو روح کہتی ہے کہ جو بھی مجھے ملا، اس نے مجھے گمان کیا اپنے جیسا، یعنی جیسا وہ خود تھا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ، انسان اپنے نفس پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا سمجھتا ہے، جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا گمان کرتا ہے۔ روح کہتی ہے میرا رونا دیکھ کر جس شخص کے اندر بیماری کی وجہ سے غم تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ روح بیماری کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اگر اس کے پاس مال کم تھا، فقدان مال تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ روح بھی مال کی کمی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز مر چکا تھا، اس وجہ سے وہ رو رہا تھا، تو وہ روح کے رونے کو دیکھ کر وہ سمجھتا تھا کہ روح بھی اپنے عزیز کے وفات کی وجہ سے، اپنے عزیز کے مرنے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی مجھے دیکھتا تھا اپنے جیسا مجھے گمان کرتا تھا کہ روح اس وجہ سے رو رہا ہے۔ جس طرح لسان الاثر اکبر الہ آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے۔ یہ دنیا والے جو ہے یہ غلط اندازہ لگاتے ہیں، غلط گمان کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں وہ اپنے اوپر قیاس کر کے دوسرے پر بھی وہ حکم مرتب کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ خدا ہی واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے، اللہ کو پتہ ہے، سینے کے رازوں کو علیم بذات صدور خدا ہے، سینے کے رازوں کو، لوگوں کے دردوں کو، ان کے اندر کیا اسرار ہیں، وہ خدا کو ہی معلوم ہے، خدا ہی ان باتوں سے واقف ہے، لوگ اس باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو روح کہتی ہے کہ جو بھی مجھے دیکھتا اپنے جیسا مجھے گمان کرتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَزْدُرُونِ مَن نَجُسْتَ اسْرَارِ مَن، یہ لوگ مجھے اپنے جیسا سمجھتے تھے، لیکن میرے اندر وَزْدُرُونِ مَن، میرے جو دل میں، میرے اندر اسرار من، وَزْدُرُونِ مَن نَجُسْتَ اسْرَارِ مَن، یہ لوگ میرے اندر جو اسرار پوشیدہ تھے، مخفی تھے، ان کو وہ تلاش نہیں کرتے تھے، وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ روح کہتی ہے میرے اندر جو درد تھا، جو جدائی کا درد تھا، خدا کے قرب سے دوری کا، عالم ارواح سے جدائی کا جو درد تھا، جو جدائی کا، ہجر و فراق کا، جو عشق میں جدائی کا، محبوب سے جدائی کا جو درد تھا، جو راز تھے، وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے تھے، لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ میرے دل میں جو راز پوشیدہ تھے، رموز، ان کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ کیوں سمجھ نہیں سکتے تھے؟ اس لیے کہ وہ خود عاشق نہ تھے، وہ خود محبوب سے جدا نہ تھے۔ ایک عاشق ہی عاشق کو پہچان سکتا ہے، ایک عالم ہی عالم کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے، ایک ڈرائیور ہی ڈرائیور کو سمجھ سکتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ دفتر دوم میں، جلد دوم میں فرماتے ہیں کہ اسپ داند اسپ راکو ہست یار، ہم سوار داند احوال سوار۔ فرماتے کہ ایک گھوڑا ہی دوسرے گھوڑے کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ہم جنس ہے۔ اسپ داند اسپرا، گھوڑا ہی گھوڑے کو سمجھ سکتا ہے، کو ہست یار، کیونکہ وہ اس کا یار ہے، وہ اس کا ہم جنس ہے۔
اسپ داند اسپرا کو ہست یار، ہم سوار داند احوال سوار، ایک سوار ہی دوسرے سوار کے حالات کو معلوم کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو ایک ڈرائیور ہی ڈرائیور کو سمجھ سکتا ہے، ایک عالم کو سمجھ سکتا ہے، جاہل کبھی عالم کو نہیں سمجھے گا، جو ڈرائیور نہیں وہ ایک اچھے ڈرائیور کو نہیں سمجھے گا کہ اس میں کیسی کیسی خوبیاں ہیں، کیسے کمالات ہیں، کیسا ہنر ہے، کتنا تجربہ ہے۔ تو اسی طرح ایک عاشق ہی دوسرے عاشق کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ یکے پرسید کے عاشقی چیست، یکے پرسید کے عاشقی چیست، گفتم کے چو ماشوی بدانی، گفتم کے چو ماشوی بدانی۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ عاشقی کیا ہے، یکے پرسید کہ عاشقی چیز، کسی نے پوچھا کہ عاشقی کیا ہے، گفتم کے چو ما شوی بدانی، میں نے اسے کہا کہ آپ میرے جیسا بنیں گے تو پہچان جائیں گے کہ عاشقی کیا ہے۔ میرے جیسا یعنی ایک عاشق بنیں گے، میں عاشق ہوں تو آپ بھی جب عاشق بنیں گے تو سمجھیں گے کہ عاشقی عشق کیا ہے۔ جب تک آپ ایک عاشق نہیں بنتے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عشق کیا چیز ہے، کیونکہ یہ عشق جو ہے یہ ذوقی امر ہے، ایک ہوتا ہے ذوقی امر، دوسرا ہوتا ہے حسی امر۔ یہ عشق ذوقی امر ہے، اس کے لیے ذوق چاہیے، اپنے اندر ذوق پیدا کرو تب آپ کو پتہ چلے گا، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ عشق کیا چیز ہے۔ یہ حسی چیز نہیں ہے، حسی امر نہیں ہے۔ حسی چیز ہو تو اس کو آدمی آنکھوں سے دیکھ کر پہچان سکے، یا ناک سے سونگھ کر پہچان سکے، کانوں سے آواز سن کر پہچان سکے، یا ہونٹوں سے چکھ کر اسے کا پتہ لگا سکے، ذائقہ پتہ لگا سکے، یا ہاتھ سے چھو کر اس کی برودت و حرارت کا پتہ لگا سکے۔ یہ ایک حسی امر نہیں جو اس حواس خمسہ سے، ظاہری حواس سے آپ کو پتہ چلے، یہ ایک ذوقی امر ہے، اس کا تعلق ذوق سے ہے، حس سے نہیں۔ ایک ذوق، اس کے لیے ذوق پیدا کرو، اس کے لیے اندرونی حس پیدا کرو، اپنی اندرونی آنکھوں کو کھول دو، اپنے اندرونی آنکھوں کو، باطنی آنکھوں کو کھولو گے، باطنی کانوں کو کھولو گے، باطنی حواس کو اجاگر کرو گے، روشن کرو گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق کیا ہے۔ عشق کو سمجھنا ہے تو آپ کو عشق پیدا کرنا ہے۔ روح کی باتوں کو لوگ سمجھ نہ سکے، اپنے اوپر روح کی حالت کو قیاس کر کے روح پر وہی حکم مرتب کیا، حکم لگایا، اس وجہ سے کہ وہ خود عاشق نہ تھے، وہ محبوب سے جدا نہ تھے، اس درد میں خود مبتلا نہ تھے، اس لیے روح کی باتوں کو انہوں نے سمجھ نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔